ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھا ہوا، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں، تاکہ اس نام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح نے اوپر بلایا۔ بس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں کہ اگر کسی بات میں تمہارا اور طرح کا خیال ہو تو خدا اس بات کو بھی تم پر ظاہر کر دے۔ بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اس کے مطابق چلیں۔ آئے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو، ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خدا یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں۔ وہ اپنی اس قوت کی ترسیل کے موافق جس سے سب کچھ اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پست حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ آمین۔ ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے فلپیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت سے۔ لکھا بلکہ میں اپنے خدا مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کو نقصان اٹھایا اور ان کو پورا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ آمین۔ میں نے کہا کہ ہم سب ایک دوڑ رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، ہم ایک سفر کو پورا کریں، لیکن مسافرت کا دور جی مسافرت کا دور ہے۔ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ سفر کر رہا ہے، یہ ہمارا آخری ٹھکانہ نہیں، ہمارا گھر نہیں ہے، ہمارا گھر خدا یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ آمین۔ بائبل اس کو اس جو حالت ہے جس میں ہم رہتے ہیں اسی خیمے کا گھر کہتے ہیں۔ کون سا گھر ہے یہ؟ خیمے کا گھر۔ خیمے کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ خیمے کو ہم پھاڑ دیتے ہیں لیکن وہاں پر ابدی مکان ہے۔ آمین۔ ہاللویہ ہاللویہ۔ تو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح یہ جو ریس ہے، یہ دوڑ ہے، اسے جیت سکتے ہیں اور کن کاموں کو ہمیں کرنا پڑے گا اس دوڑ کو جیتنے کے لیے۔ پولس یہاں پر فلپیوں 3 باب اس کی 8ویں آیت میں بڑی خاص بات ہے۔ وہ کہتا ہے بلکہ میں اپنے خداوند یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے اسے یسوع کی پہچان ہو گئی۔ آمین۔ جب کسی کو یسوع کی پہچان ہو جاتی ہے تو وہ دوسری چیزوں کو پورا سمجھتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں کو کمتر سمجھتا ہے، ان کی آرچائی کرتا ہے، ان کو بیکار سمجھتا ہے۔ خدا یسوع نے بھی ایسا نہیں کیا۔ یسوع نے اپنے لوگوں سے بھی پیار کیا، اور پھر پولس کہتے ہیں ہم زورآوروں کو چاہیے کمزوروں کی رعایت کریں، لیکن وہ ان چیزوں کو کن کو؟ وہ چیزیں جو خدا یسوع مسیح کے خلاف جو چیزیں اسے نقصان پہنچا رہی ہے ان کو پورا سمجھتا ہے تاکہ کس کو حاصل کرے؟ مسیح کو حاصل کرے۔ آج بہت ساری چیزیں میرے عزیزوں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جو ابلیس اس لیے لے کے آتا ہے تاکہ ہم مسیح کو حاصل نہ کر پائیں۔ ہم جو دوڑ رہے ہیں، جس نشان کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں تاکہ ہم اس دوڑ کو پرفیکٹلی جو ہے وہ پورا نہ کر پائیں، لیکن اگر جان دینے تک وفادار رہیں گے تو زندگی کا تاج حاصل کریں گے۔ آمین۔
میں نہایت شکرگزار ہوں خدا کے خادم کے لیے، پادری النصیر کے لیے، انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہم مل کر آج رمضان میں عبادت کریں۔ جب انہوں نے مجھے کہا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہم ایک بار مل لیں گے اور خداوند کے کام کو جو ہے وہ اور زیادہ مؤثر کریں گے، ایک دوسرے کی ترقی کا باعث بنیں گے۔ آمین، ہاللویا۔ آئے زبور 84 نکالیں اور یہاں سے ہم کچھ باتوں کو آپ کے لیے سیکھتے ہیں کہ دوڑنے کے لیے یا ریس جیتنے کے لیے کون سی چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ریس کو جیتنے کے لیے، دوڑ کو جیتنے کے لیے کون سی چیزیں بہت زیادہ اہم ہیں، ان چیزوں پر ہم غور کریں گے۔ زبور 84 میں سے ہم پڑھنا شروع کریں گے، زبور نمبر 84 اور اس کی ہم پہلی اور دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، آئے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی، میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ آمین، آمین، ہاللویا، ہاللویا۔ کیسا خوبصورت زبور ہے زبور 20۔ اس میں مجھے اور آپ سے بڑی خاص بات ہے، یہ بنی کولا کا مضمون۔ کچھ زبور جو ہے وہ داؤد نے لکھی، کچھ موسیٰ نے، کچھ آصف نے، اور کچھ زبور جو ہے بنی کولا۔ اب یہاں پر کیسا خوبصورت جملہ روح القدس کی تحریک سے وہ لکھتے ہیں، آئے لشکروں کے خدا۔ خدا کیا ہے؟ لشکروں کا خدا۔ آمین، خدا لشکروں کا خدا، اور خدا رب الفاج ہے، فوجوں کا رب ہے۔ کبھی آپ غور کریں، اسوری جو ہے وہ یروشلم کو گھیرے ہوئے 1,84,000 فوجی، 1,85,000 فوجی گھیرے ہوئے یروشلم کے دروازے بند ہیں، لوگ اندر اپنا تھوڑا پی رہے ہیں، اور جو کبوتر کی اور دوسری میٹھے کھا رہے ہیں، گدھے کا سر کھا رہے ہیں، اتنی مشکل ہے۔ لیکن جب لوگ خدا کو پکارتے ہیں، خدا اپنا ایک فرشتہ بھیجتا ہے، اور ایک فرشتہ 1,85,000 فوجوں کو مارتا۔ یہ ہے لشکروں کے خدا کی قدرت۔ آمین، یہ کسی قدرت ہے؟ لشکروں کے خدا کی، جس کا ایک فرشتہ اتنا قدرت والا ہے کہ وہ اینیمیز جو دشمن ہیں ان کو مار سکتا ہے۔ تو اگر آپ اپنے لشکروں کے رب اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو وہ کیوں نہ اپنے فرشتے کو بھیجے گا جو آپ کی مدد کے لیے ہے۔ آمین۔ زبور 84 میں خدا کا مدد ہے کہ آئے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، دل کو اچھے لگنے والے ہیں۔ کس کس کو چرچ آنا اچھا لگتا ہے؟ خدا کے گھر میں آنا اچھا لگتا ہے۔ داؤد کہتا ہے، میں خوش ہوا جب وہ مجھے کہنے لگے کہ آؤ خدا کے گھر چلے۔ کتنے ہیں جن کو دنیا کی ازمائشیں آسانی سے گرا لیتی ہیں؟ آج پانڈے بڑے توڑے نے، مہمان آ رہے نے، کپڑے بہت توڑے نے، آج تو میں وانڈے جانا سی، آج میں فلاں جگہ جانا ہے، اور وہ چرچ آنے کی بجائے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے خدا کا جو مسکن ہے دلکش نہیں ہے، ان کے لیے دنیا زیادہ دلکش ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دوڑ میں دوڑتے تو ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ دو دل ہوتے ہیں، اور بائبل میں کہا دو دل شخص خدا سے کچھ نہیں پا سکتا۔ ایسا شخص سمندر کی لہر کی مانند جو ہوا سے اچھلتی رہتی ہے، ایسا شخص جو خدا سے کچھ نہیں پاتا۔ اس لیے بڑا محتاط ہے دوڑ میں ایسے ہونے کہ آپ نشان کی طرف آپ کی آنکھوں بس ایمان کے پانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ ہماری آنکھیں دنیا پر لگی نہ ہو کہ یہ چیزیں، وہ چیزیں، مادی چیزیں، یہ ساری چیزیں تو مل جائیں گی جب ہم خدا یسوع کو بدل جاتے ہیں۔ ہاللویا۔ پہلے تو کیا کرو؟ اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، باقی یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائے گی۔ خدا ساری چیزوں کا مالک ہے۔ وہ شیر محمد کے بچے بھوکے تو حاجت مند رہ سکتے ہیں،
لیکن خدا کے تعلق کبھی کسی نعمت کے محتاج نہیں ہوتے. بہت سے لوگ چیزوں کے تعلق رہتے ہیں, پیسے کے تعلق رہتے ہیں, روزگار کے تعلق رہتے ہیں, جو سب کچھ دینے والا ہے اس کے تعلق نہیں. کل ایک رقم سے جملہ میں پڑھا تھا, خدا کا بندہ کہتا ہے آپ اس لیے نہیں دیتے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے. کہنا کہ آپ اس لیے نہیں دے رہے خدا کو کہ آپ کے پاس ہے, آپ دیتے ہیں اس لیے آپ کے پاس ہوتا ہے. آمین. کیونکہ بائبل میں یہ بات ہے. اسی طرح جب ہم پہلے خدا کو مقدر دیتے ہیں, اس کے مسکن جو ہے ہمارے لیے دلکش ہوتے ہیں, ہمارا دل ہر روز اس کے لیے دھڑک رہا ہوتا ہے. سیٹرڈے کو جب ہم نے چرچ آنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے کپڑے استری کر رہے ہوتے ہیں, بچوں کے کپڑے استری کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہو رہے ہوتے ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں آؤ ساڑھے گھر آؤ, آپ نے نہیں, آج کا دن میرے خدا کے گھر جانے کا دن ہے, اس کے مسکن میرے لیے نہایت ہی دلکش ہے. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس کے مسکن جو ہے وہ ہمارے لیے دلکش ہے. میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے, تلاش کرتی ہے خدا کی بارگاہوں کا. اسے جو ہے شوق ہے, میری جان کو شوق ہی کس کا ہے؟ خدا کی بارگاہوں کا. بلکہ اداس ہو چلی ہے میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. جب خدا کا خادم ہمیں کہتا ہے کہ آؤ اتوار ہے, آج آپ کی عبادت میں آنا ہے, تو کیا کہتے ہیں لوگ یہ میں دعا کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کروں. مجھے لٹرلی ایسا بھی تجربہ ہوا بہت سے لوگوں کا, جب انہوں نے کہا پھر آپ آتے ہیں عبادت میں, لوگ کام نہ کریں, بچے وہاں سے روزی نہ کمائیے. تو میں نے بڑا مسکرانا, میں نے کہا روزی کس نے دینی ہے, ہمارے ہاتھ کے کام میں برکت کس نے دینی ہے. جب ہمارا یہاں سے مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے تو پھر ہماری روزی, ہمارا روپیہ پیسہ, ہماری برکتیں خود میں جاری ساتھ ہوتی ہیں. آمین ہاللیلویا. اس لیے تو بائبل میں کہ اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر. جنہیں خدا سے محبت ہو گئی انہیں کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے. ان کے لیے قبر بھی لے کر آئے, ان کے لیے بیوہ کا آٹا اور بیوہ کا جو تیل ہے وہ ختم ہی نہیں ہوا. ان کے لیے جہاں سے انہوں نے نہیں بولا تھا وہاں سے خدا نے کاٹا, جہاں پر نہیں بکھیرا تھا وہاں سے ان کے لیے کاٹا. جن کا جو پر بھروسہ, جن کا دل خدا کے ساتھ کر دیا, جن کو خدا سے پیار ہو گیا, جنہوں نے خدا کے لیے اپنا پیش کر دیا, ان کے ساتھ میں جو ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں. آمین. وہ زندہ خدا کے لیے کس سے للکارتے ہیں؟ خوشی کے ساتھ للکارتے ہیں. انہیں وہ جو انہوں نے حاصل کیا ہے انہیں عدم اطمینان ہے اس سے. اگر فرض کریں آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور خدا نے آپ کو دعا میں بڑھنے کا فضل دیا, آپ ایک گھنٹہ دعا کرتے ہیں, آپ کلام پڑھتے ہیں ڈیلی, وہ ابھی بھی کہتے ہیں اور خداوند اور مجھے اپنی محبت میں, اپنے کلام میں, اپنے حضوری میں بیٹھنے کا فضل دے. آمین. میں تجھ سے اور حاصل کرنا چاہتا ہوں, میں تیرے ساتھ اور زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں, میں تجھ میں اور زیادہ گہرا ہونا چاہتا ہوں. اس طرح کا رویہ جو ہے وہ ان کا ہوتا ہے. جب تیسری آیت ہم پڑھتے ہیں اسی باب میں سے 84 میں سے, زبور 84 میں سے, آئے لشکروں کے خداوند, آئے میرے بادشاہ اور میرے خدا, تیرے مذہبوں کے پاس حوریہ نے اپنا آشیانہ اور ابابیل نے اپنے لیے گھونسلہ بنا لیا جہاں وہ اپنے بچوں کو رکھے. آمین آمین ہاللیلویا ہاللیلویا. تو پہلے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری جان خداوند کی کیا ہو چلی ہے؟ اداس ہو چلی ہے, مشتاق ہے. I long, I thirst, مجھے پیاس ہے. جب آپ کو پیاس لگتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پانی پیتے ہیں. آپ کہیں بھی ہو آپ پانی ڈھونڈتے ہیں, آپ پانی پیتے ہیں. آپ کسی کو کہتے ہیں مجھے پانی پلائیں, آپ بازار میں ہیں آپ پانی خرید کے پیتے ہیں کیونکہ آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے.
آپ اس پیاس کو بجھانے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو آپ اگر آپ سیٹسفائی ہو جائیں گے تھوڑے میں کہ جناب میں ایک باب ڈیلی پڑھ لیتا ہوں، میں جناب چرچ اتوار کے اتوار چلا جاتا ہوں اور میں جناب اپنا ہدیہ 10واں حصہ صرف دے دیتا ہوں اور میں جناب کبھی کبھی دعا کر لیتا ہوں، اسی میں آپ سیٹسفائی ہیں تو آپ خدا سے اتنی زیادہ حاصل نہیں کر پائیں۔ آپ کو خدا سے زیادہ حاصل کرنے کے لیے ایسا رویہ اپنانا ہے جس میں آپ کہیں خدا مجھے اور تیری حضوری اور تیرا مسئلہ اور تیری معمولی اور تیرا کلام میری زندگی میں خدا تو بھر دے۔ اس طرح کے رویے میں ہم جو ہے دوڑ کو جیتتے ہیں، آمین، کیونکہ ہر روز خدا کے ساتھ ہم جڑے رہتے ہیں۔ جب آپ خدا کی تلاش کرتے ہیں تو آپ اس کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ بہت سے بہن بھائی میں نے دیکھا ہے، بہت سے نوجوان خدا نے فضل دیا ہوا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ماں باپ نے بڑی محنت کی ہے، لیکن ان کے اندر جستجو کلام کو پڑھنے کی۔ اتوار کو بائبل بھی اپنی چرچ لانے میں ان کو شرم آتی ہے، گلی میں سے گزر کر بائبل ہاتھ میں اٹھا کر چرچ میں آنا انہیں شرم آتی ہے، وہ بائبل پڑھ نہیں پاتے۔ تو پھر ہم کہہ رہے ہیں میں نے دوڑ میں دوڑنا ہے اور ان چیزوں کو پورا سمجھنا ہے جو مسیح کی پہچان کے برخلاف ہیں، میں نے ان کو جو میری ریس کو خراب کر دی چیزیں۔ جب آپ کبھی گاڑی چلاتے ہیں تو جب گاڑی رستے پہ اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے تو اسپیڈ بریکر کیا کرتا ہے؟ آپ کی اسپیڈ کو کم کر توڑ دیتا ہے اور آپ پھر سے اپنے گیئر نکالتے ہیں، پہلے گیئر پہ ڈالتے ہیں، زیرو سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو ابلیس کی چیزیں، تصویریں، گناہ، ابلیسی تصویریں وہ آپ کی اسپیڈ توڑنے کے لیے، آپ کی روحانی اسپیڈ۔ اور جب خدا کا بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میری جان خدا کی بارگاہوں کی چھات ہے، میں جو گداز ہے، میں وہ اثر میں جب اس طرح کے رویے میں آپ ہوتے ہیں آپ اس کے کلام کو پڑھنے والے بن جاتے ہیں، آمین۔ میں نے ایسے خادم بھی دیکھے ہیں جو کلام کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے بھوک ہو۔ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ روٹی کھاتے ہیں، آپ کی روحانی بھوک کلام سے ملے گی۔ گلا نہ نہیں، کئی دفعہ فارغ ہوتا ہوں کہ میں کسی دوست پاس چلے جاتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، کسی ٹیلی ویژن پہ لگ جاتے ہیں، موبائل پہ لگ جاتے ہیں، لیکن آپ کلام پڑھنے کی عادت ہے۔ اپنے اندر جو ہے جب آپ خدا کے مشتاق ہوتے ہیں تو پھر آپ بائبل پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ بائبل پڑھتے ہیں، زیادہ پڑھتے ہیں۔ پھر آپ دعا کرتے ہیں، رات کے پہروں میں اٹھ کر دعا کرتے ہیں، آمین۔ پھر آپ اپنے خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ جو چیزیں خدا نے ماضی میں دی ہیں نا برکتیں، ابلیس انہیں چھیننے کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو ہم نے ان کو کھونا نہیں ہے بلکہ ان کو ڈبل کرنا۔ کئی ایماندار جو ہیں جب وہ خدا میں بڑھتے ہیں، انہیں غیر زبانوں پر تجربہ ہوتا ہے تو وہ محدود ہو جاتے ہیں وہیں تک، کوئی نئی زبانیں نہیں ان کی زندگی میں، کوئی کلام کے نئے مکاشفات نہیں ہیں، کوئی مسیح کی پہچان بھی نہیں بڑھ رہے ہوتے، وہیں تک محدود ہے۔ ایک روٹین ورک میں آپ ہوتے ہیں، بس ایک گھنٹہ دعا کی، کلام بھی پڑھ لیا، مرشد کی، پھر سارا دن جو مرضی کرتے رہے، پھر ہفتے کے بعد چرچ چلے، تو ایک روٹین ورک میں آ جاتے ہیں۔ خدا میں اور بڑھنا اور بڑھنا اور بڑھنے والی جو جستجو ہے وہ میں نہیں ہوتی، اور اس وجہ سے وہ خدا کی قدرت کو اس طرح سے زندگی میں نہیں ہوتی۔ میں بتا رہا ہوں ریس جیتنے کے لیے جو ضروری کام ہے وہ کرنے ہیں۔ تو کون سا کام ضروری ہے؟ ہم نے تھوڑے میں اطمینان میں نہیں آنا، ہم نے اگر یہ ایک قدم ہم نے حاصل کر لیا، ہم نے اور خدا سے حاصل کرنا، ہم نے اور خدا سے حاصل کرنا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ ہمیں خدا میں اور بڑھنا ہے اور خدا سے اور مانگنا ہے۔ میرے عزیزو، جو خدا کی برکت ہے نا وہ ٹینجیبل ہے، نظر آنے والی ہے۔ جب خدا کی برکت آپ کی زندگی میں ہوتی ہے وہ نظر آتی ہے۔ اس لیے جب آپ خدا کی حضوری میں بیٹھتے ہیں تو خدا کی حضوری نظر آتی ہے۔ موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جب موسیٰ
پہاڑ پہ تھا، 40 دن خدا کے ذریعے بیٹھا ہوا ہے، اور یشوع جو ہے پہاڑ کے فٹ پہ نیچے بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا موسیٰ کا۔ موسیٰ اوپر پہاڑ پہ ہے خدا سے لینے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، اس کی حضوری میں ہے۔ یشوع نیچے بیٹھا ہوا ہے، اور جب موسیٰ نیچے آتا ہے تو اس کا چہرہ کیسا تھا؟ اتنا نور تھا کہ لوگ دیکھ رہے تھے اسے۔ آمین آمین۔ جب آپ دوڑ میں دوڑ رہے ہیں تو اپنا ریلیشن خدا کے ساتھ ایسا بنائے کہ خدا آپ میں سے نظر آئے، آپ کی محبت میں سے، آپ کی خدمت میں سے، آپ کی حلیمی میں سے، آپ کی فروتنی میں سے، آپ کی معاف کرنے والی صلاحیتوں میں سے، آپ کے اطمینان میں سے خدا لوگوں کو نظر آئے، اور خدا کے آئے بہنے نا اتوار والے دن کی چرچ میں چیزیں نہیں دی، انہیں دی اپنے کار چیز۔ آمین۔ چرچ میں جو دوڑ ہم دوڑ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد والے دیکھیں کہ ہم کس طرح دوڑ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مسیح ایمانداروں کے چال چلن کو دیکھ کر بدل نہیں رہے، بلکہ وہ مسیح ایمانداروں کے چال چلن کو دیکھ کر بگڑ رہے ہیں۔ میری اور آپ کی ذمہ داری صرف اس دنیا میں آ کر مسیح کہلانی نہیں ہے، بلکہ میری اور آپ کی ذمہ داری مسیح کی نمائی والی ہے۔ آمین۔ کئی دفعہ ہم مسیح کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، مسیح کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ مسیح کے لیے کام کرنے والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں خداوند اے استاد حکم کر آسمان سے آگ نازل ہو اور ان کو جلا دے، کیونکہ انہوں نے تجھے قبول نہیں کیا۔ لیکن مسیح کیسا ہے؟ مسیح ایسا نہیں ہے۔ مسیح ہے پھر میں پکڑے ہو کو معاف کر رہا ہے۔ آمین ہاللیلویہ۔ مسیح پیار کر رہا ہے، درگزر کر رہا ہے۔ مسیح اپنے آپ کو دوسروں کے لیے پیش کر رہا ہے تاکہ وہ زندگیاں بچ جائیں۔ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں ایک دوڑ ہے، اس ریس میں ہم نے 7 باتوں پر اثر ڈالنا ہے، ان کی زندگیوں میں خداوند یسوع کے اثر کو دکھانا ہے۔ آمین۔ آئے دیکھیں زبور 84 میں سے، زبور 84 میں سے اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ، خداوند کی تعریف۔ ہاں جی، لکھا ہے مبارک ہے وہ جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، وہ سدا تیری تعریف کرے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت اس سے ہے، جس کے دل میں صہیون کی شاعری۔ آمین۔ گلیاں ہیں جس کے دل میں کون ہے؟ صہیون، یروشلم کی گلیاں بستی ہیں۔ مطلب کدھر ایسے جیسے آپ کا علاقہ ہے تو آپ کی گلی میں خدا کا گھر کہاں ہے؟ اس کے دل میں وہ مبارک ہے شخص جس کے دل میں کیا ہے؟ جس میں مبارک ہے وہ تیرے گھر میں جو رہتے ہیں۔ آمین ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ وہ لوگ جو خدا کے گھر میں رہتے ہیں، خدا انہیں مبارک کہہ رہا ہے، وہ سدا خدا کی کیا کریں گے؟ تعریف کریں گے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی قوت اس سے ہے، جس کے دل میں صہیون کی شاعری ہے۔ کیسا خوبصورت رویہ ہے اس شخص کا جو خدا کی تلاش کرتا ہے، خدا کا مشتاق ہے، جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں، جس طرح کے ہمارا رویہ ہوتا ہے خدا ایسے ہی ہماری زندگی میں رہنما کو لے کر آئے۔ کئی دفعہ ہمارا رویہ جو ہے خدا کے لیے اتنا درست نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنے رویے پر غور کرنا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو خدا کے ایسے پیش کرنا ہے جس طرح خدا چاہ رہا ہے۔ زبور نویس کی مانند بیابان میں کوئی رستے نہیں ہوتے، روڈ نہیں ہوتے، بیابان میں راہ رستے نہیں ہوتے۔ بھی بتا رہا ہوں آپ کو، بیابان میں خدا ہی رستے بنا سکتا ہے۔ آمین۔ جب آپ ریگستان میں جائیں نا، اگر کوئی پکا روڈ نہیں ہے، اور کئی دفعہ میں نے پکے روڈوں پر بھی دیکھا ہے، ہوا جب چل رہی ہے تو پکے روڈ کو بھی چھپا دیتی ہے۔ تو بیابان میں روڈ رستے نہیں ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا چھٹی آدمی کو وادی مقاص سے گزر کر اسے چشمے کی جگہ بنا لیتے ہیں، بلکہ پہلی بارش میں سے برکتوں سے معمول کر دیتی ہے۔ آمین ہاللیلویہ۔ جب آپ
رستے میں سے گزریں گے خدا آپ کے ساتھ ہوگا، خدا آپ کا مددگار ہوگا، کیونکہ آپ ایسے دوڑ رہے ہیں جس میں آپ کا دل خداوند کی طرف لگا ہوا ہے۔ زبور 91 آیت میں کیا لکھا ہے؟ چونکہ اس نے مجھ سے دل لگایا ہے اس لیے میں اسے چناؤں گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس دوڑ کو دوڑتے ہوئے بہت ساری چیزیں میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو خدا سے دور لے کے جاتی ہیں، ہمارے دل کو دنیا سے لگاتی ہیں، پیسے سے لگاتی ہیں، ہمارے دل کو جو ہے وہ خدا سے لگاتی ہے، انسانوں سے لگا دیتی ہے۔ ملعون ہے وہ شخص جس کا توکل انسان پر ہے، گمانی کا وہ جس کا توکل اس پر ہے، خدا پر۔ آمین۔ تو ہمارا دل لگا کہاں پر ہے؟ اس سے انحصار کرتا ہے خدا آپ کے ساتھ ہوگا جب آپ کسی بھی وادی میں سے گزریں گے، صحرا میں سے بھی گزریں گے، خدا رستے بتا دے گا۔ ہاللیلویہ۔ کئی لوگ بڑے سوال کرتے کہتے ہیں قاضی صاحب ساڈا تے بیابانی سفر ختم نہیں ہے، ہم تو ابھی بھی دکھوں میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، قرضوں میں پھنسے ہیں، بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم دعائیں بہت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن میں سوچتا ہوں کہ دفعہ اگر ہم دعائیں کر رہے ہیں، خدا کے حضور ہیں، اپنے آپ کو بدل رہے ہیں، ہمارا دل خدا میں بدل گیا ہے، تو پھر اس بیابان تو ختم ہو جانا چاہیے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ رستے بناتا ہے۔ آمین۔ ہاللیلویہ۔ خدا کیا کرتا ہے؟ رستے بناتا ہے۔ پھر ساتویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے میں خدا کے حضور حاضر ہے، یعنی شدت میں وہ حاضر ہوتے ہیں خدا کے حضور، اور وہ طاقت پر طاقت پاتے ہیں۔ جتنے آنسو کے بہتے ہیں ان آنسو میں بھی خدا انہیں قوت دیتا ہے۔ آمین۔ مجھے یاد ہے کئی بار جب خدا نے جب مجھے کسی پروسیس میں سے گزارا، کسی ایسے حالات میں سے گزارا، میں آنسو میں بہے، تو اس لمحے بالکل اس نے مجھ سے باتیں نہیں کی، بالکل اس نے موڈیفیکیشن کی، چینجز کیے، اور میں نے اس کو اپنے دل کو سخت نہیں کیا، بلکہ حلیم ہو کر، فروتن ہو کر فوراً اس موڈیفیکیشن کو قبول کیا، اور جیسے ہی قبول کیا ان آنسوؤں کے بعد طاقت پر طاقت، روحانی طاقت، جسمانی طاقت، مالی طاقت، منسٹریل طاقت، خدمت کرنے کے لیے طاقت، طاقت پہ طاقت آئی، کیونکہ جو ہم آنسوؤں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں، جس وادی میں سے ہم کئی دفعہ گزرتے ہیں، وادی بکا، تو اس وادی میں جب ہم گزرتے ہیں کئی دفعہ ہمارے آنسو بہتے ہیں، لیکن خدا جو ہے ان میں ہمیں قوت پر قوت دیتا ہے، طاقت پر طاقت دیتا ہے خدا ہمیں۔ خدا ہمیں ناکامیوں میں بھی جو کامیاب کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہاللیلویہ۔ جب آپ فیل ہوں گے لیکن جب آپ خدا کے پاس واپس آئیں گے تو وہ آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آمین۔ لیکن کئی دفعہ ہم ٹرائلز میں، پریشانیوں میں واپس آنا پسند نہیں کرتے، خدا کی حضوری میں آنا پسند نہیں کرتے، ہم اپنا زور لگانا پسند کرتے ہیں، ہم سختی میں رہتے ہیں، اپنا زور لگاتے رہتے ہیں۔ قرضے میں آگے ہیں نا تو بائبل تو خدا کہتا ہے کہ تم قرض دیا کرے گا، لے دیا نہیں کرے گا۔ اگر آگے ہیں تو خدا کی سن رہے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، خدا میں قرض فری ہونا چاہتا ہوں، میں اس میں سے نکلنا چاہتا ہوں، مجھے نکال خدا، اور آپ حیران ہو جائیں گے خدا آپ کو نکالے گا، اور خدا آپ سے باتیں کرے گا اپنے دل سے، روح القدس آپ سے کلام کرے گا، اور روح القدس آپ کے دل سے جب ڈالے کہ فلان چیز کو ختم کر، فلان کو غصہ ہے، کچھ میں کروھ ہے، کڑواہٹ ہے، نامعافی ہے، فخر ہے، گھمنڈ ہے، تو نے فلان کو معاف نہیں کیا ہے، فلان کے بارے میں تم نے بڑی باتیں کی ہوئی ہیں، تو آپ اس کے لیے خدا سے معافی مانگیں۔ کئی دفعہ تکبر کی ایک فارم پتہ کیا ہے؟ جب آپ دوسروں کی کمزوریوں کو ہائی لائٹ کریں، وہ دجیاں دا کوئی بہ گیا نا، دجیاں دی کمزوریاں تے گلاں کو، یہ بھی تکبر کی ایک فارم ہے، اس کی قسم ہے، اور خدا کو اسی میں صادق کرنے، اسی کمزوری میں آپ دوسروں کے جنسی تعلقات کے بارے میں بتائیں، کس دن آپ خود اس طرف جا رہے ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کریں جو فلاں دے جناب ہے جو آپ اسی میں پھنس گئے۔ تو ہمیں اس میں نہیں پڑھنا، ہم نے اپنی جو ہماری دوڑ ہے اس کو بچانا ہے۔ آمین۔ ہمیں نہ دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا ہے، بلکہ اپنی دوڑ میں ہمیں ایسے دوڑنا ہے کہ اس کا نام جو انعام ہے اس کے طرف دیکھنا ہے، اور ہم نے دوڑتے جانا ہے اس میں۔ خدا جب آپ کو اس دوڑ میں سے گزارتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے؟ دیکھیں یوسف کے ساتھ کیا کیا خدا نے،
خدا نے ایک نشان پر اسے لے کر جانا تھا یوسف کو. یوسف اپنے گھر میں ہے, اپنے باپ کے پاس. باپ بہت پیار کرتا ہے اور یوسف کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے کہ باپ نے اسے خدا کے بارے میں بتایا ہوا. جب یوسف پوتیفار کی بیوی کو انکار کرتا ہے کہ میں خدا اور تیرے اپنے مالک کے خلاف کوئی بدی کروں, تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ وہ سیکھا ہوا تھا کہ یہ جو غلط کاری ہے یہ خدا کو ناخوش کرتی ہے. پھر وہ وفادار بھی تھا, جس کام کو ہاتھ لگاتا تھا اس کو کام فلورش ہوتا تھا, اس میں خدا کی برکت آتی, جو برکت نظر آتی تھی. یہ دہریہ پوتیفار جو خدا کو نہیں مانتا, بت پرست ہے, یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب سے یوسف میرے گھر میں آیا تو میرے گھر میں کیا ہے, برکت ہے. وہ دیکھ لیتا ہے, اسے سینس ہے. تو یوسف کو کیسے خدا وہاں سے اٹھاتا, اس دوڑ میں ڈلواتا ہے کہ اس کے اپنے بھائی حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, اسے کنویں میں پھینک دیتے ہیں, اسے بیچ دیتے ہیں. وہ پھر بیچا جاتا ہے, پوتیفر خرید لیتا ہے اور پوتیفر کے گھر میں وہ کام کر رہا ہے, مسا سیدھا پتھرا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ کے کام میں برکت ہے. پوتیفر سب کچھ اس کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے اور پورا کاروبار تو سنبھالتا ہے. میرے کہا نوکر چاکر سارے تو سنبھال رہے ہیں. اب وہ سارا سنبھال رہا ہوتا ہے, لیکن پھر کیا کہتے ہیں, پوتیفر کی بیوی اس پر پوری نظر ڈال دیتی ہے. شیطان ہے, ابلیس آپ کو توڑنے سے ناکام کرنے کے لیے بہت سارے پیترے استعمال کرے. وہ اپنے بھائیوں کو استعمال کر سکتا ہے, آپ کے فیلو کرسچنز کو استعمال کر سکتا ہے, وہ دوسروں کو استعمال کر سکتا ہے. پوتیفر کو اس سے استعمال کر سکتا ہے, اس کی بیوی کو استعمال کر سکتا ہے. اور اس کی بیوی جب الزام لگاتی ہے تو پریزن میں, قید میں, جہاں پر اسے شاید لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی نہیں. وہ خواب کہاں گئے جو خدا نے مجھے دکھائے تھے کہ میرے سامنے 11 پھولے جو ہے وہ جھکے ہوئے ہیں, سورج چاند جو ہے ستارے میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں, وہ کہاں گئے. لیکن آپ کبھی بھی جب آپ پیدائش کی کتاب میں آخری 13-14 کو آپ پڑھیں جہاں پر یوسف کی کہانی ہے, کبھی بھی آپ ایسے جملے نہیں دیکھیں گے جن جملوں سے ظاہر ہو کہ وہ اپنی دوڑ میں ادھر ادھر ہو گیا. کبھی بھی اس کے آنسو میں, اس کی مشکل میں, اس کے دکھ میں, اس کے قید کی حالت میں, وہ جہاں بھی ہے, وہ جو دوڑ رہا ہے ان ضروری چیزوں کو دیکھ رہا ہے, ذہن میں رکھے ہوئے دوڑ رہا ہے. گناہ نہیں کرنا, جیڑی بھی اس میں دوڑنیا اچ میں گناہ نہیں کرنا, میں پیڑی آپ نہیں کرنی, میں کسی دن بارے سے گل پیڑی نہیں کرنی. ایون یہاں تک کہ اپنے بھائیوں کے خلاف بھی ساڈے نال کوئی تھوڑا جہا بندہ کر دے تو ساڈا دل جنا فوراً سخت ہو جائے, فوراً سخت, نا معافی. میں نے ایسی بیٹیاں دیکھی ہیں 15-20 سال شادی ہو گئے اور ان کو آج بھی یاد ہے کہ جب میں بیاہ کے آئی سب میری ساس سے میری چاچی نے میرے گل نہیں کی. پھر کہاں کے ایماندار ہیں, کیا ہم سے لوگ لیں گے, ہمارے آنے والی نسل ہم سے کیا لیں. میں نے ایسے ایماندار دیکھے ہیں جو دوسرے ایمانداروں کو ہوٹ کرتے, ان کے خلاف باتیں کرتے, مسیح کے بدن کی ترقی کے بجائے مسیح کے بدن کے نقصان کا باعث بنتے ہیں. فرض کریں میں پادری انور کی کلیسیا کے کسی ایک شخص کو ڈیلی فون کیا کروں اور اسے کہا کہ یار تھا پادری تیرے وہ صحیح تو نہیں, دیکھو فلان بڑا پیار کرتا تیرے نہیں کرتا, 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 1 ہفتہ ہو گیا, 2 ہفتے ہو گئے, 1 مہینہ ہو گیا, تو کیا وہ پادری صاحب کے ساتھ پیار رکھے گا؟ بدل جائے گا. اسی طرح جب میں اور آپ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ساس اپنی جو ہے جو ماں ہے اپنی بیٹی کو بتاتی ہے, بیٹے کو بتاتی ہے تیری بھرجائی نے ایجو کر چھڑیا, تیری دادی نے ایجو کر چھڑیا, تیری جناب تیری پھوپھی نے ایجو کیا. وہ دکھ پیدا کر رہا ہے, وہ دوڑ رہے ہیں نا, اس کے اندر کانٹے لا رہا ہے ابلیس. آپ جانے میں لوگوں کو خدا سے دور لے کے جا رہے ہیں. میں اور آپ ایسا کام کر رہے ہیں جس سے کوئی دوڑ میں کامیاب نہیں ہوگا, بلکہ اسپیڈ بریکر کھڑے کر رہے ہیں ان کے سامنے. ان کا دل سخت ہو رہا ہے. یوسف کیسا زبردست طریقے سے لیا, کتنا خطرناک کام ہوا, بھائیوں نے مارا. کیا کبھی ہم ایسے تجربے سے گزرے؟ ساتھ تو بیچیا تو کسی نے بوجھ نہیں سوچا کسی نے, چلو باتیں کی ہوگی کسی نے ایسی
آیا ہوگا اپنے مورچے میں جناب سارے خلاف کرا، لیکن ہم نے یوسف جیسا اپنانا رویہ، وہ چیزیں جو آپ کی دوڑ میں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ان کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر ہی آپ دوڑ میں دوڑ سکتے ہیں۔ اور کہاں پہنچ گیا؟ کہاں پہنچ گیا؟ تخت تک پہنچ گیا۔ آمین۔ جس مقصد کے لیے خدا نے اسے دوڑ میں اسے شروع کروائی تھی نا، اس جگہ پہنچ گیا، اور وہاں پر بھی اس نے اقرار کیا خدا کو جلال دیا، اپنا نہیں۔ نہیں تمہاری اس میں کوئی غلطی نہیں، اپنے بھائیوں کا تم نہ رو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ خدا نے یہ کیا، خدا تم سے پہلے مجھے لے کر آیا تاکہ جانے بچائی جائے، زندگیاں بچائی جائے۔ آپ کو نہیں پتا آپ کے خلاف کیا گیا ایک کام جو ہے آپ کی صفت بدل سکتا ہے، اور آپ کہیں وہاں پہنچ جائیں گے جہاں خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ آمین آمین۔ تو آپ لگتا ہے کہ میرے تو سارے خلاف نہیں، آپ اپنے دل کو سختی کریں، انتظار کرنا خدا میں تیرا انتظار کرنا، آپ مخالفت میں، الزام تراشی میں، قید میں خدا کا انتظار کریں، اور خدا قید میں سے نکال کر آپ کو تخت پر اٹھانے میں قادر ہے، بشرط کہ آپ خدا کے ساتھ راست بازی میں چلتے ہیں۔ آمین۔ آپ نہ دائیں مڑیں اور نہ بائیں مڑیں، آپ اپنی دوڑ میں ایسے دوڑیں کہ آپ جناب انعام کے لیے دوڑیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ تو پہلا کام جو ہے، آپ نے کم میں جو ہے اطمینان نہیں رکھنا، اور خداوند میں تمہیں بڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا کام، اپنے آپ کو وقف کریں، حقیقی مصیبتیں دوڑ میں دوڑنے کے لیے جڑے بڑی نبی ساجد دے رہے ایک دن صبح اٹھ کے نہیں پاک پہنے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ آمین۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اس دوڑنے کے لیے دن رات مشق کرتے ہیں۔ میں نے کہا بائبل پڑھیں، دعا کریں، روزے رکھیں، خدا کے حضور اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کریں، اور خدا کے حضور جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعا کریں۔ آپ جب ایسا کریں گے تو آپ بہت زیادہ پریکٹس میں آ جائیں گے، ڈیووٹڈ ہو جائیں گے، اور پھر یہ چھوٹی موٹی چیز آپ کو گرانے بھی نہیں پائیں گے۔ آمین ہاللیلویہ۔ وقف کریں اپنے آپ کو۔ ایک چیز یہ ہوتی ہے جو آپ کو ریس میں سے گرا دیتی ہے۔ 40 سال ہاللیلویہ بیابان میں موسیٰ بڑی زبردست رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیسے زبردست رہنمائی؟ 40 سال کہاں پر ہے وہ؟ محل میں سیکھ رہا ہے، اور پھر محل کو چھوڑ دیتا ہے، ایمان رکھتا ہے خدا پر کہ اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ غلامی کے گھر میں سے نکالے گا تو وہ چھوڑ دیتا اس محل کو۔ 40 سال بیابان میں رہتا ہے، تیار ہوتا ہے، کٹھن چیزوں میں سے نکل کر 40 سال کے بعد خدا اسے کہنے جا میری قوم کو نکل لے کے، اور 40 سال اس سلسلے کو لے کے چلتا ہے، دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غمی میں، کبھی اسرائیلی بڑے زیادہ جوش میں ہے، کبھی ایک دم ہی نیچے آ جاتا ہے، کبھی بڑا غصہ بھی آتا ہے اسرائیلیوں پر، اور ایک دن کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے اس پہاڑی کو کہہ کر لاٹھی مار کے ہاتھ میں پانی ڈال دو، غصے چاہ جاتا ہے غصہ، اور اس کا وہ غصہ خدا کو ناپسند۔ ایک چیز آپ کی ساری جو برکتیں ہیں اس کے سائڈ کو لے کے جا سکتے ہیں، آپ کی دوڑ کو خراب کر سکتے ہیں۔ ایک چیز، ایک ہی کپ لے کے ایسی شیطان فوتیفار دی بیوی اور یوسف جو جدا ہوا کے سائڈ پہ کر سکتے ہاللیلویہ، تاکہ میں اپنی دوڑ میں کیا کروں؟ جیتوں۔ آمین۔ ایک چیز متکبر ہو سکتا ہے، روحانی فخر ہو سکتا ہے، جملہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی اور بات ہو سکتی ہے، قاضی صاحب کے خلاف بات کی ہوئی ہو سکتی ہے۔ ایک چیز جو ہمیں جو ہے وہ گرا سکتی ہے۔ ہر جی مرکز 10 باب 21 میں ہے، ایک شخص آتا ہے، امیر شخص خدا یسوع کے پاس،
اور کہتا ہے جناب میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں. یسوع کہتا ہے یہ بھی کر سارے ماتھے پر کر تے جناب ہمیشہ زندگی پائے. میں کہتا کہ میں لڑک پاؤں تو کرے گا. اور یسوع اس پر غور سے نگاہ کرتا نظر کرتا ہے اس پر. اور یسوع کہتا ہے تجھ میں ایک چیز کی کیا ہے کمی ہے. ایک بات کی تجھ میں کیا ہے کمی ہے. تو ایک بار اپنا مال بیچ اور کیا کر غریبوں میں بانٹ دے. اور وہ افسردہ ہو گیا کیونکہ اسے دولت سے کیا تھا پیار تھا. دولت سے کیا تھا دولت مسیح کے بدن کی ترقی کا باعث بننی چاہیے. دولت آپ کو خدا سے دور کر دے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو پیسہ مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے استعمال, روحیں جیتنے کے لیے استعمال, سنگین یا کھانا ملانے کے لیے استعمال. بائبل میں لکھا انہوں نے اپنی قیمتی چیزیں بیچ کے رسولوں کے قدموں میں رکھ. قیمتی چیزیں بیچ رسولوں کے قدموں میں رکھنے. ہم دولت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے ہم یا ہمارے لیے جو ہے وہ خدا کو یسوع ہے. آمین. جب آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوتا ہے خدا کو تو پھر آپ چیزوں پر نہیں خدا پر نگاہ کرتے اور چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں. ہاللیلویا. ایک چیز لوکا 10:42 مریم نے اچھا حصہ چن لیا. آمین. ہاللیلویا. یوحنا 9:25 میں ایک بات میں جانتا ہوں میں اندھا تھا اب بینا ہوں. ہاللیلویا. انہوں نے کہا باقی گلا میں نہیں پتا کون سی کتوں سی کنے لکھتا ہے. ایک گل میں پتا ہے وہ یہ ہے کہ میں پہلا اندھا سا تے ہوں میں ایک سا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام اپنے دوڑنے کے لیے اس کو جیتنے کے لیے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کم پر اطمینان نہیں کرنا. کہ جتنا کو میرے مل گیا ہے آپ جتنا زیادہ اپنی روح کو فیل کریں گے آپ اتنا زیادہ روحانی طور پر مضبوط ہوں گے. آمین. آپ جتنا زیادہ جسم کو فیل کریں گے اتنا زیادہ جسم آپ کا زور بڑھے گا. اور بائبل کے زور آور جی لیتے ہیں. دوسرا ہم نے وقت کرنا اپنے آپ کو عقیدت کرنی ہے خدا کے ساتھ. تیسرا ہم نے صرف کا درست طریق کرنا, دوبارہ نہیں مڑنا, واپس نہیں مڑنا. کئی دفعہ لوگ نا خدا نہ چاہتے پیچھے مڑ گئے کسی کی وجہ سے. نقصان کس کا ہوا؟ کسی نے تو جملہ کہہ دیا چھوڑ دیا خدا کو, دعا کرنا چھوڑ دیا. جی میرے تے دعا کا موقع نہیں ملیا, میرے تے جناب ہار پان کا موقع نہیں ملیا, میرے تو بعد سردار نہیں لے کے. کس کا نقصان ہو؟ ہماری سمت بدلنے کے لیے ابلیس کوشش کرے گا کہ ہم اپنی سمت چھوڑ دیں, ہم وہ کام چھوڑ دیں جو خدا نے ہمارے سپرد کیا ہے. ہم نے اپنی سمت پر ڈٹے رہنے. اگر میں کنڈو غلام علی صبح آ رہا تھا اور میں جناب ماتلی کے روڈ سے مدین کی طرف چل پڑتا تو کیا میں کنڈو غلام علی پہنچ پاتا؟ کبھی بھی نہیں. میں نے کسی اور ہی سمت چلے جانا تھا, پھر ادھر موڑ کے پھر لے آنے میں بھی تھوڑی دیر بعد نہیں ختم ہوا. آپ کو ڈائریکشن پر رہنا ہے. ایمان کے بانی اور قابل کرنے والے یسوع کو تکتے ہیں. آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب آپ خدا کے ساتھ وقت گزارتے ہو یا روز دعا میں کلام پڑھنے میں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ابلیس کے ہیلے ہیں جو مجھے خدا سے دور لیتے گا. آمین. ہاللیلویا. پھر آپ نے مستقل مزاج ہونا ہے. ایک صرف اتوار والے دن یسوع تھا, پیر منگل بدھ جمعہ تھا بھی یسوع. آمین. ایک صرف چرچ میں پڑھا نہیں بڑا فروتن چرچ کے باہر میں گھر میں. ایک صرف اپنی تھی نال اپنی منہ نال اپنے بچیاں نال اپنے محلے نال سب کے ساتھ محبت پیار اطمینان مستقل مزاج رہنا کیونکہ آپ دوڑ رہے ہیں. آمین. ہاللیلویا. پھر نظم و ضبط رکھنا ہے. فلپیوں 3 اور اس کی 16 ہے. نظم و ضبط رکھنا ہے بڑا ضروری ہے. نظم و ضبط نکالا فلپیوں خط اس کا 3 اس کی 16 ہے. لکھا بہرحال جہاں تک ہم پہنچے ہیں اسی کے مطابق چلیں. ادھر ادھر نہیں ہونا. لگے رہنا اپنے کام سے لگے رہنا. اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے.
اپنے کام کو چھڑنا نہیں ہے بلکہ اچھے لگے رہنا ہے اور ڈسپلن رکھنا ہے اپنے آپ کو. آمین. آپ دیکھیں لوط اچھا دوڑا تھا. لوط کوئی اچھا دوڑا تھا. لوط نے خود ابراہم سے کہا کہ میں جناب میں تیرے نوکر لڑتے ہیں کہ سیدھی کری آپس سے منڈ کر رہی جڑے پاسے ابراہم نے کہا تو جائے گا میں نہیں جاؤں گا جڑے پاسے میں جاؤں گا تو نہ جائے. اور وہ ابراہم نے لوط نے جو ہے وہ ترائی والی سرزمین جو سدوم اور عمورہ کی طرف لے کے جا رہی تھی اس طرف لے کے چھوڑ دیا رستہ. اچھی دوڑ نہیں دوڑی. آج بھی کئی دفعہ میں اور آپ آنکھوں دیکھوں پر یقین کر کے $2 روپیہ پیسہ ان چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں, مشہوری کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور خدا کے پیچھے نہیں دوڑ رہے. اور پھر کہاں چلی گئی اس کی اولاد؟ سدوم اور عمورہ. ایسے شہر جہاں پر لوگ جو ہے وہ بڑی غلط زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر جب باہر نکلا ہے اس کی بیوی جو ہے وہ پیچھے چھوڑ نہیں سکی اس کو اور وہ نمک کا ستون بن گیا. اور پھر جب آگے گیا ہے تو اس کی بیٹیاں جو ہے وہ سیم نام کو زمین میں گزر گئی. امونی اور موابی ان سے پیدا ہوئی. جب آپ درست دوڑ نہیں دوڑتے تو پھر اس طرح کا انجام ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں لوط جیسے جو بری دوڑ دوڑے. پھر ایک اور مثال سیمسن کو دیکھیں. سمسون بری دوڑ دوڑا, آخر کیا ہوا؟ آنکھیں چلی گئی, قید میرا چکی پیستا ہے. بری دوڑ دوڑنے کی وجہ سے دلالہ کے چکروں میں آ گئے اور وہاں پر جب چکروں میں آیا ہے پھنس گیا ہے. پھر آخر کار کیا ہوا؟ پھر معافی مانگتا تھا. قوت بھی چھپتی, خدا کی حضوری بھی چھپتی, پھر معافی مانگتا رہتا ہے. آنکھیں بھی چلی گئی ہے, دیکھنے کی نسبت ختم ہو گئی ہے. اس لیے تو خدا کا بندہ کہتے ہیں وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے, سنتے ہوئے نہیں سنتے, تاکہ وہ سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتے, تاکہ نہ جھوٹا اور شفا نہ. آج بہت سارے لوگ ان کے دماغ بند کر دیے, عقلیں بند کر دی اپنی سے, تاکہ خدا کے پاس واپس نہ آئے. کیونکہ جب واپس آئیں گے تو شفا پا جائیں گے, واپس آئیں گے تو بہار ہو جائیں گے, واپس آئیں گے تو آزاد ہو جائے گا, واپس آئیں گے تو خدا کی قدرت کو دیکھیں. تو سمسون بھی جو ہے وہ کیسے دوڑا ہے؟ پورے طریقے سے دوڑا ہے. ساؤل کو دیکھیں, ساؤل بادشاہ کیسے دوڑا ہے؟ پورا دوڑا ہے, اچھی دوڑ نہیں دوڑا ہے. اور اس کے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس کا بیٹا اور وہ مارے گئے. حنانیہ سفورا کو دیکھیں, چرچ کے لوگ ہیں, نئے عالم کے لوگ ہیں, رلق اس کا دور چل رہا ہے, اس دور کے لوگ ہیں, لالچ میں پھنسے ہوئے. خدا تو نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ سب کچھ مجھے دے دو, اپنا سارا کچھ بیچ کے دے دو, خدا تو نہیں کہا. لیکن انہوں نے خود فیصلہ کیا, اور اس فیصلے میں کیا کیا؟ اس فیصلے میں انہوں نے اپنا جب دیا ہے تو اس فیصلے میں انہوں نے پھر ملاوٹ کی, اچھی دوڑ نہیں دوڑی. اور نتیجہ کیا نکلا؟ دفنانے والے کھڑے ہی تھے جنہوں نے اس کے شوہر کو دفنایا تھا, پھر اسے بھی دفنایا. سوال یہ کیسے دوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم تھوڑے بھی ٹھہر گئے, بس تھوڑی دعا کر لی تھی بہت ہے, جب بس گیت گا لیتا ہوں بہت ہے, گیت گا لیتے ہیں, جتنے لفظ خدا نے مجھے غیر زبان میں وہی بہت ہے کہ میں اور بڑھنا چاہتا ہوں, میں اور دعا میں بڑھنا چاہتا ہوں, میں اور کلام میں سے سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس کے کہتے ہیں اس کی خط میں پہلے باپ میں وہ کہتا ہے تمہاری دعا کہ خدا تمہیں اپنی پہچان میں خود مکاشفہ کی روح دے. کیا کبھی ہم نے دعا کی خدا میں تیرے مکاشفہ سے کلام پڑھے, خدا میں اس میں سے بھید کی باتیں جاننا چاہتا ہوں, مکاشفات کو جاننا, تیری پہچان میں بڑھنا چاہتا ہوں, میں اس دوڑ کو پورا کرنا چاہتا ہوں. خدا میں درمیان میں نہیں گرنا چاہتا, میں پورا کروں, مجھے فضل دے خدا. جب خدا میں یسوع مسیح نے دعا سکھائی, اب دعائیں روحانی جو پڑھتے ہیں اور کئی دفعہ بہت زیادہ زبانی بھی آتے ہیں لوگوں کو, اور اس میں جب خدا میں یسوع نے کہا کہ مزبائش میں پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا. کیا ڈیلی ہم کبھی یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا میں برائی تو نہ پہن میری برائی تو بچا, میں کسی نے برائی نہیں کرنا چاہتا, بدی کے عوض بدی بلکہ بدی کے عوض کیا کرو؟ نیکی کرو. نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب ہو. یہ بدی ایک بیج ہے, یہ جو آپ اور میں کر رہے ہیں نا بیج ہے, یہ بیج
हमें उसका फल मिलना ही नहीं, इसलिए बड़े मुताबिक है। क्या हम कैसी दौड़ रहे, कहीं मैं जो है वो संसूर की तरह नहीं दौड़ रहा, एवं तो नहीं चक्रा चुकाया दुनिया में जिसम की ख्वाहिशात है, किधर मैं लूदी तरह नहीं दौड़ गया चमकदार चीजों के पीछे, तराई की सरजमीन। देखे मैं आपको बता दूं, खुदा सहरा में नदियां जारी करता है, आमीन। और खुदा रास्ते कहाँ बनाता है? सहरा में। खुदा कहाँ रास्ते बनाता है? सहरा में। खुदा अगर बाइबल के वक्त में भी लोगों को मुहैया कर सकता है तो खुदा आज भी मुझे और आपको मुहैया कर सकता है। हमने लूत की तरह तराई के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने समसून की तरह जिस्म की ख्वाहिशों में नहीं पड़ना, हमने साउल की तरह जो है वो बड़ी खूबसूरत बात बाइबल ने किया, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। हमने खुदा की नाफरमानी नहीं करनी, हमने हननिया सफूरा की तरह झूठ बोलकर जो अपनी रेस को खत्म नहीं करनी। आए हम ऐसे घोड़े जिस तरह खुदा चाहता है कि हम घोड़े कैसे अपने आप को वक्फ करें, अपने आप को वक्फ करें, अपनी सिमत को जिस तरफ आप चल रहे हैं आप उसका जायजा लें। कहीं मैं गलत सिमत में नहीं चल रहा, मैं उल्टे रास्ते में नहीं चल पड़ा, मैं कहीं दाएं बाएं तो नहीं हो गया। जब मैंने शुरू किया था खुदा में, मैं जिस दिन था उस दिन कैसा था और आज मैं कहाँ पर, कहीं मुकाशफत वो बात अपने सामने तो नहीं होती, तूने पहले से मोहब्बत छोड़ दी। जब मैं खुदा के साथ मैंने वक्त गुजारना शुरू किया तो मैं कैसा था, आज मैं कैसा, उस वक्त मेरा दिल खुदा के लिए काम करने के लिए कैसा था। कई दफा जब हम खिदमत करना शुरू करते हैं तो हमारे दिल में एक बोझ होता है। जब जैसे मैंने खिदमत शुरू की तो मेरा बुलावा था मसीह का बदन तरक्की, तो मैं समझ गया कि खुदा मेरे दिल में जो बुलावा वो ये है कि मेरे वसीला से मसीह का बदन तरक्की करे। तो कहीं मसीह के बदन की तरक्की नहीं मेरी वजह से, मैं तरक्की करने की बजाय मसीह के बदन की तोड़-फोड़ का शिकार तो नहीं हो गया, मसीह के बदन में गिरावट का बाइस तो नहीं हो गया। इस तरह के सवाल हमें करने हैं और अपनी सिमत का तयन करना है। मुस्तकिल मिजाजी तो नहीं चलेगी मेरी, मैं सिर्फ अतवार वाले दिन तो नहीं नसीब होगा, बाकी सारे दिन मैं खुश हो। मुस्तकिल मिजाजी अपने अंदर फिर नज़्म सब डिसिप्लिन पैदा करें। बाइबल ने जबरदस्त रूह के फलों में से जो रूह का फल है उसमें लिखा है परहेजगारी। परहेजगारी क्या मेरी जिंदगी में वो है? रिसर्च परहेजगारी क्या मैं उसमें जिंदगी गुजार रहा हूँ, नज़्म ज़ब्त में हूँ? ये सवाल करने हैं अपने आप से और फिर हम इस दौड़ में हमें जीतना है। हालेलुया। फिर हम कहेंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। हालेलुया। एक पहलवान जो है फौजी, जब सिपाही जब जाता है ना जंग के लिए तो अपने आप को दुनिया के मामलों में नहीं फंसाता, दुनिया के बहुत सारे मामले फंसाने के लिए, ताकि आप वो ना करें जो करने के लिए आपको बुलाया है। आपका चर्च खुदा का बड़ा जबरदस्त चर्च है और इसके विस्तार से खुदा कौमों तक रसाई कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में, मेरे ईमान आने वाले दिनों में, इसलिए सूबों और मुल्कों में जाने खुदा के काम करने के लिए। क्या हम दुआ कर रहे हैं एक दूसरे के लिए? क्या हम खुदा से मांग रहे हैं फजल एक दूसरे के लिए? क्या जब खुदा में और बढ़ा रहा है और फरोतनी में बढ़ रहे हैं? क्या हमारा फोकस खुदा पर है या इंसान पर है? जब खुदा आपको बढ़ाएगा ना तो आपके सामने ऐसे से काम आएंगे कि जिसमें बड़ा आपके सामने जो है वो आजमाइश होगी, तकब्बुर और फख्र, लेकिन आपने फौरन उस आजमाइश को पार किया। आमीन आमीन हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करें। खुदा